بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سلام عرض ادب و احترام در خدمت ہمیں شما. ہمارا دوسرا درس جو کہ گپ زدن کا تسلسل ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو آج ہم چیز کریں گے وہ شنیدن ہے. شنیدن یعنی سننا، یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. شنیدن سننا، اسی سے سارے الفاظ بنتے ہیں. مثلا بشنو یعنی سنو، شنیدید سن لیا ہے، شنیدم میں نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، اس نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، انہوں نے سنا ہے، ٹھیک ہے. شنیدم، شنیدی، شنید، شنیدیم، شنیدید، شنیدند، یہ اسی ترتیب سے. ابھی اس میں ایک وائس پلے ہوگی اور آپ لوگوں نے یہ مشخص کرنا ہے 10 جملے کہ وہ کون سے جملے. مثلا وہ جملہ گفتگو کے آخر میں بولا جاتا ہے کنورسیشن مکمل ہونے پر. وہ جملہ گفتگو کے آخر میں بولا جاتا ہے کنورسیشن مکمل ہونے پر، یا اس سے پہلے گفتگو کے درمیان کا، یعنی پایان گفتگو است. پایان گفتگو یعنی پایان کہتے ہیں اینڈ کو، آخر کو، یا پایان گفتگو نیست. یہ آپ نے مشخص کرنا ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. درس اول. فعلا با اجازه. خدا حافظ. خانواده چطورن؟ ممنون. سلام میرسونن. به به مرضیه خانوم، کی از سفر اومدین؟ امروز صبح زود رسیدیم. ببخشید قربان، میدون امام اینجاست؟ نه، اینجا میدون حافظه. مستقیم برو، میدون بعدی میدون امامه. خب قربان، اجازه مرخصی میدین؟ خواهش میکنم، موفق باشید. بفرمایید منزل خدمتتون باشیم. ممنون، شما بفرمایید. خب تعریف کن، چه خبرا؟ سلامتی. خبر خاصی نیست. فعلا با اجازتون، امری ندارید؟ عرضی نیست. به سلامت. خوش اومدید. دارم میرم. کاری نداری؟ نه قربانت، فقط نون یادت نره. روز شما بخیر. من اتاق رزرو نکردم. شما اتاق خالی دارید؟ نه، متاسفم. الان همه اتاقامون پره. اس میں سے بہت سارے جملے ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آپ نے مثلا پچھلے درس میں ان کو دیکھا ہے. تعداد ہے جملوں کی، تو آپ انہیں مشخص کریں. اگر آپ وہ جملے جو نئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، ہاں جس کو سمجھ آ رہے ہیں، مثلا ان میں سے اسٹارٹنگ کے لیول کے جملے بھی ہیں جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں دیکھے ہیں، تو بہت سارے ایسے ہیں، اس لیے وہ مشخص کیے جا سکتے ہیں. لیکن مثلا جتنے آپ کر سکتے ہیں اتنے جملے آپ لوگ مشخص کریں، اس سے ریٹرن میں کرنا ہے. یہ سننے کے بعد ابھی ہمارا درس آگے بڑھتا ہے. مانند گفتگوی زیر باہم کلاسی خود گفتگو کنید. مانند گفتگوی زیر، اس گفتگو کی طرح جو نیچے دی گئی ہے. با کے ساتھ ہم کلاسی، کلاس فیلو ہم، ساتھ کلاسی کلاس میں، وہ جو کلاس میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ اسی وزن پر ہے جس پر اردو میں ہم قدم ہے. ہم قدم وہ جس کے قدم آپ کے قدموں کے ساتھ ہوں. ہم دم جس کا سانس آپ کے سانس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قریبی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم وزن جو ہے، ہم وزن جن دونوں کا وزن برابر ہو. اسی طرح ہم کلاسی جسے انگلش میں کلاس فیلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ کلاس میں ہیں.
ہم کلاسی خود اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گفتگو کنید کریں. ٹھیک ہے، یہ اس ہیڈنگ کا معنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے کہ سوال پوچھا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر چیزوں کا جو حل ہے، جواب ہوتا ہے، وہ سوال کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. سوال جب ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم اکثر جواب بھی غلط دیتے ہیں. یہ گفتگو ہے، آپ اس کو دیکھیں. ان دو امیجز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پر ایک شاپ ہے، میڈیکل سٹور ہے، اور دوسری سائڈ پر دو بندے ہیں. انہوں نے آپس میں، دو لڑکے ہیں، انہوں نے آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ گفتگو سننی ہے، مطلب سمجھنی ہے. میں اس کو بھی پڑھتا ہوں، سمجھاتا ہوں آپ کو، اور آپ نے کیا کرنا ہے، گروپ میں جو ڈسکشن گروپ ہے کلاس کا، اس کے اندر آپ نے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. وہاں جتنے بھی باقی مثلاً ہیں دانش آموز جو ہے، آپ نے کرنا ہے. دانش آموز اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں. سلام، خسته نباشید. میتونم یک لحظه وقت شما را بگیرم؟ سلام، خسته نباشید. خسته نباشید ایک جملہ ہے جو کہ تکلفات کے اندر فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایسے بہت جملے ہیں. یہ پچھلی کلاسوں میں نے بارہا کہا ہے کہ فارسی زبان کے اندر ادب و احترام و تکلفات سے بھرے جملے بہت زیادہ ہیں. یعنی ان کی آدھی گفتگو انہی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خسته نباشید کا ویسے معنی یہ ہے کہ خستے کہتے ہیں تھکنے کو. ٹھیک ہے، خستگی اردو میں بھی ہوتا ہے تھکنا، تھکاوٹ. ناانافیہ نون، آپ نہ تھکیں. ٹھیک ہے، خسته نباشید. اور یہ بیسیکلی ہے سلامت رہیں کا ہم معنی اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہیں. سلام، سلام، خسته نباشید. میتونم یک لحظه وقت شما را بگیرم. اس جملے کا مطلب میں نے اوپر بتایا تھا. اس جملے کا مطلب میں صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اس کو سمجھا میں پچھلے درس میں چکا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ میں آپ کے وقت میں سے 1 منٹ لے سکتا ہوں. کین آئی ہیو اے منٹ؟ ٹھیک ہے. سلام، در خدمتم، بفرمائید. سلام، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ بتائیں. داروخانه امام رضا کجاست؟ داروخانه امام رضا. ٹھیک ہے، دارو دوا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خونے جگہ کو، داروخانه دوا کی جگہ میڈیکل سٹور. ٹھیک ہے، فارمیسی. داروخانه امام رضا. اب میں نے اضافہ کیا کیونکہ ہاں کے اوپر حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک داروخانہ ہے جس کا نام ہے داروخانه امام رضا. اچھا، رضا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے. رضا اردو میں ہم پڑھتے ہیں، ورنہ عربی میں بھی اور فارسی میں بھی رضا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ فارسی بولنے والے یا عربی بولنے والے جب لکھتے ہیں 8ویں امام کا نام بھی تو وہ REZA لکھتے ہیں. RAZA نارملی نہیں لکھتے. کیوں؟ کیونکہ تلفظ جو ہے وہ رضا ہے. داروخانه امام رضا کجاست؟ امام رضا فارمیسی کہاں پر ہے؟ کجا کہاں، است جو ہے وہ ہے کے معنی میں. ٹھیک ہے، جو کہ کبھی کبھار بولا جاتا ہے اور کبھی گفتگو میں نہیں بھی بولا جاتا. یعنی جملے کو دوسرا اس کا کون سا ورژن ہو سکتا ہے؟ داروخانه امام رضا کجا ہے؟ کجا ہے. اب یہ کجا اے میں کوئی حرف نہیں ہے، مثلا یہ یا کچھ ایسا حمزہ نہیں ہے. صرف کیا ہوا ہے، الف کے نیچے ہم ایک زیر لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، داروخانه امام رضا کجا ہے یا داروخانه امام رضا کجاست، یہ دونوں درست ہے. اب یہ ایڈریس بتا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو مثلا کوئی بھی کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے تو وہاں نارمل گفتگو ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے نیا بندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک شخص جو ایک شہر میں 20 سال سے رہ رہے، ضروری نہیں ہے وہ یعنی نقطہ آپ پورے شہر کی ہر دکان کا اس کو پتہ.
تو اب وہ دوسرا ایڈریس بتا رہے، دو تا خیابان جلوتر است. دو تا خیابان جلوتر، خیابان بلوار کوچہ فرعی یہ بتا چکا ہوں میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں صرف اختصار کے ساتھ، جو پچھلی کلاسز میں بتایا ہے یہ ایک دفعہ میں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا اور آسان مطلب ہے. یہ روڈز کی اقسام ہے. خیابان اس روڈ کو کہتے ہیں جس میں ٹو سائیڈڈ ٹریفک نہیں ہوتا، یعنی ٹریفک ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بیچ میں گرین بیلٹ نہیں ہوگی کبھی بھی کہ ایک طرف جانے والا ٹریفک اور ایک طرف آنے والا، یعنی جس کے بیچ میں گرین بیلٹ نہ اور سنگل روڈ ہو. اور نارملی وہ ون سائیڈڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس پہ دونوں سائڈ کے ٹریفک چل سکتا ہے، اس پہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو خیابان کہتے ہیں اور اسے خیابون پڑھتے ہیں. میں پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ الف کو بہت ساری جگہ واؤ کا تلفظ دیتے ہیں. بلوار، بے لام واؤ الف رے، بلوار. بلوار جو ہے وہ اس روڈ کو کہتے ہیں جس پہ ٹو سائیڈڈ ٹریفک ہو اور بیچ میں گرین بیلٹ جو سیپریشن ہو، ایک سیپریٹر لگا ہو جو مشخص کر رہا ہو کہ مثلاً رائٹ سائڈ پر جانے والا ٹریفک ہے اور لیفٹ سائڈ پہ آنے والا. مطلب یہ ڈائریکشنز فکس نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے. اور کوچے، کوچے یعنی پہلے بلوار ہے سب سے بڑا، پھر خیابون ہے اس سے چھوٹا، پھر کوچے. کوچے گلی کو، اسٹریٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پرانی اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا، ادبی اردو میں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے مرزا غالب کے اوپر بننے والی ایک پرانی مووی تھی انڈیا کی، تو اس کے اندر مثلاً اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلی مارا کے محلے میں کوچے کر کے ایسے مثلاً وہ ایڈریس بتاتے ہیں مرزا غالب کا اصل گھر جہاں پر تھا. ٹھیک ہے، تو کوچے اردو میں استعمال ہوتا ہے. خیابان ابھی بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن ادبی اردو میں ابھی بھی ہوتا ہے، ہماری ڈیلی لائف میں نہیں ہوتا. آپ اگر دیکھیں مثلاً آپ لوگ ڈیفنس چلے جائیں، کراچی DHA چلے جائیں، یا لاہور DHA چلے جائیں، اسلام آباد DHA چلے جائیں، تو وہاں پر ابھی بھی جو روڈ ہیں وہ مثلاً جو ان پر بورڈ لگاتی ہے گورنمنٹ یا NHA، وہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، خیابان ہی لکھا ہوتا ہے. مثلا خیابان سعدی، خیابان فلاں، خیابان فلاں. ٹھیک ہے، وہ اس روڈ کو، وہی جو مثلاً سنگل روڈ ہوتا ہے جس میں سیپریٹر نہیں ہوتا، اسے خیابان ہی کہا جاتا ہے. یہ لفظ اردو میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. کوچے اسٹریٹ کو کہتے ہیں. فرعی جو ہے، فیر عین چھوٹی ہے، فرعی یہ سب اسٹریٹ کو کہتے ہیں جو مین گلی کے اندر چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں. اب یہ ایڈریس بتا رہے ہیں. آئی ہوپ سو یہ جو تقسیم ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ آپ کے بہت کام آئے گی. ٹھیک ہے، مثلاً ایڈریس سمجھنے، سمجھانے اور پریکٹس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دو تا خیابان جلوتر است، وہ کہہ رہا ہے دو تا. ٹھیک ہے، دو تا خیابان یعنی دو خیابان جو ہیں، دو روڈ آگے، یہ جو دو روڈ ہیں ان دو روڈز کو کراس کرو اس کے بعد آگے. ٹھیک ہے، جلو تر، جلو آگے کو کہتے ہیں، اور تر اضافہ ہے. ٹھیک ہے، آگے کی طرف. ٹھیک ہے، دو روڈ آگے کی طرف اور جاؤ تو ہے است، ہے کے معنی میں. اچھا، جملے کا دوسرا ورژن کیا ہو سکتا ہے، دو تا خیابان جلو تر، یعنی است ہٹا بھی دیں تو یہ جملہ مکمل ہے. یا تقدیر میں یعنی ہڈن جو است ہے یا ہے اردو والا، وہ موجود رہے گا. ممنون، خدا نگہدار. ممنون یعنی شکریہ، تھینک یو. خدا نگہدار، نگاہ دار نہیں. ٹھیک ہے، خدا ہے، نگہ جو ہے محافظ کو کہتے ہیں. نگہبانی ہے نا اردو میں، نگہبان، نگاہ بان نہیں ہوتا، نگہبان ہوتا ہے. وہی تلفظ ہے. نگہ یعنی حفاظت، دار کرنے والا. خدا تمہاری حفاظت کرنے والا ہو. خدا حافظ، دوسرا کہتا ہے خدا حافظ. میں ایک دفعہ اسے اب فلو میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان رہے. سلام، خسته نباشید. میتونم یک لحظه وقت شما را بگیرم؟ سلام،
در خدمتم بفرمایید. در خونه امام رضا کجاست؟ 2 خیابان جلوتر است. ممنون، خدا نگهدار، خدا حافظ. خوب، یہ تھا ہمارا آج کا درس. اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹائٹل پہ آپ کو پہلے ہی بتا دیے کہ مانند گفتگو یہ زیر با ہم کلاسی خود گفتگو کو پریکٹس پریکٹس پریکٹس. اور اس پریکٹس میں کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں لیکچر کے ڈسکرپشن میں بتا بھی دوں گا کہ آپ نے اس کو گفتگو کرنے کے بعد مثلا آپ اپنے ایریا کا روڈ لیں اور کوئی جگہ لیں. میں ایکسپوز کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک گفتگو خود سے، مثلا سپوز دیٹ کہ جہاں میرے سامنے آپ میں سے کوئی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے اور میں ایڈریس پوچھتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں کہاں پر؟ میں کھڑا ہوں نمائش چورنگی کراچی پر، صحیح ہے. JDC کی سبیل کے پاس دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بے بخشید حسینی یہ خراسان یا حسینی شاہ خراسان کجاست؟ یعنی امام برگاہ شاہ خراسان کہاں ہے؟ تو آپ کی طرف سے اگر جواب آئے گا تو وہ جواب کیسے آئے گا؟ این خیابون مستقیم برو سمت راست، یا این خیابون مستقیم. ہم اسی گفتگو کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ خیابون جلوتر، ٹھیک ہے. اگر میں اس طرف کھڑا ہوں روڈ کے دوسری طرف، یعنی کہ این خیابون مستقیم کا مطلب ہوگا کہ اسی روڈ پر آپ سیدھا جائیں، ٹھیک ہے. اگر میں مثلاً کہاں پر کھڑا ہوں؟ میں کھڑا ہوں پردیسی ہائٹس پہ، وہ حسینی ہے امام برگاہ سید الشہداء علیہ السلام کے پاس. تو آپ کیا ایڈریس بتائیں گے؟ این خیابون مستقیم، یہی روڈ سیدھا آپ جائیں، ٹھیک ہے. تو آگے آپ کو نظر آ جائے. خوب، اس طرح کی مثلا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں مختلف. مثلاً آپ سپوز کریں کہ آپ 3 نمبر کے سگنل سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، طاہراز کے پاس سولجہ بازار میں یا بوجانی ہال کے پاس، اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ امام برگاہ ابو طالب کہاں ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ خیابون جلوتر، یعنی سامنے آپ جائیں، ایک روڈ آئے گا، اس روڈ کے بعد آگے، دیکھیں، روڈ کراس کر کے. خوب، انشاءاللہ یہ درس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اٹینڈنس کے لیے آپ نے ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ کرنا ہے لازمی، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ ڈسکشن گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.